الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنے سلسلہ وار بیان میں آخرت کے مقابلے دنیا ایک حقیر چیز کے سوا کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے دنیا ایک حقیر چیز کے سوا کچھ بھی نہیں، اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سو دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر چیز کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 26، یعنی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جو مثال دی ہے، اس سے پہلے جو کہیں پانی سے مثال دی، کہیں بارش سے مثال دی، کبھی کسی اور چیز سے مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس آیت کریمہ میں حقیر چیز سے مثال دی ہے کہ حقیر چیز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا اور آخرت کا اگر ایک تقابل کیا جائے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک حقیر چیز ہے، یعنی اس کی مذمت بیان فرمائی۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً آخرت کے مقابلے یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے طریق سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمیں اس بات کی اس آیت کریمہ میں اس بات کی نصیحت بھی ہے اور ہمارے لیے تلقین بھی ہے کہ ہم اس چیز کو بغور دیکھیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو جب جو چیز ہر لحاظ سے بہتر ہو تو ہمیں اسی کی تیاری کرنی چاہیے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہو کہ وہ حقیر چیز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا، تو ہمیں اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے جو چیز بہتر ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، درجات کے لحاظ سے بھی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی اور مقدار کے لحاظ سے بھی، کیونکہ دنیا کی مقدار ہے جو ایک وقت ہے وہ چند دنوں کا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں چند لمحوں کا ہے، اور آخرت جو کہ ہمیشگی کا گھر ہے، تو ہر لحاظ سے آخرت بہتر ہے اور ہر لحاظ سے دنیا حقیر ہے، دنیا ذلیل ہے، ہر لحاظ سے۔ تو اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ فرما رہا ہے کہ درجات کے لحاظ سے بھی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی آخرت بہتر ہے، اور دنیا جو ہے وہ حقیر چیز کی سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ جس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم
آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ سورہ رعد میں فرمایا، حقیر چیز کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے وہ کچھ بھی نہیں، مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے، یعنی نہ کے برابر۔ یہ دنیا کا تمام ساز و سامان اور دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی تمام لذت دینے والی چیزیں اور دنیا کے تمام اسباب اور دنیا کا تمام مال و متاع، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم، اور ایک جگہ فرمایا کہ حقیر چیز کی سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ہم ان آیتوں پر اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بے شک کہ دنیا کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں، اچھی نہیں، بلکہ حقیر چیز ہے، اس کو ہمیں حقیر ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حقیر جانیں تو اسے ہم مرغوب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے مرغوب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے دل پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز اللہ اور رسول کے نزدیک حقیر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی حقیر ہونی چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہو، اللہ کے نزدیک ذلیل ہو، وہ چیز میرے نزدیک بھی حقیر اور ذلیل ہونا چاہیے۔ جو چیز اللہ اس کے رسول کے نزدیک غلیظ ہو، میرے نزدیک وہ چیز غلیظ ہو، اور جو چیز اللہ اور رسول کے نزدیک محبوب ترین شے ہو، اچھی شے ہو، بہتر شے ہو، تو ہمارے نزدیک بھی وہ بہتر شے ہو اور اچھی شے ہو اور محبوب شے ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہ حقیر چیز ہے اور ہم اسی چیز سے رغبت رکھتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی طرف راغب ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں، اسی میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم حتیٰ کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ اس کے رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، ان کے ذکر و اذکار کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ اس کا رسول یہ فرمائے کہ یہ حقیر ہے اور ہم اس کو جو ہے پسند کریں اور اسے ہم محبت کریں اور اسے حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ تو ایمان نہ ہوا، بلکہ یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خود کو فریب دے رہا ہے، کیونکہ وہ خود ہی اپنی ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے۔ دنیا کی محبت و رغبت اور کثرت مال و متاع کے سبب انسان میں برے اثرات و اوصاف کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صرف دنیا اور مال و متاع کی جو محبت ہے اور مال کی جو کثرت ہے اور دنیا کی محبت اور رغبت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں برے اثرات آتے ہیں اور برے اوصاف، یعنی اس کی جو صفتیں ہوتی ہیں بری ہو جاتی ہیں، ان کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کفر، منافقت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بخل، امانت میں خیانت، حرص و حسد، لالچ، بد اخلاقی، وعدہ خلافی، تکبر، خود پسندی، ریا، قطع رحمی، فتنہ، فساد، ظلم و تشدد، حرام و حلال سے بے پرواہی، راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا اور اپنی موت اور آخرت کے عذاب سے بے فکری اور یاد الہی سے غفلت اور نفس کی اطاعت اور خواہشات کی پیروی وغیرہ، اس لیے دنیا حقیر و ذلیل اور ملعون ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے یہ دنیا حقیر ہے، ذلیل ہے اور ملعون ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے لیے ہے۔ تو جو چیز حقیر ہو، ذلیل ہو، ملعون ہو، تو اس ملعون چیز سے، اس حقیر چیز سے اگر ہم محبت کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا دنیا میں جو ایسا کرے؟
بہت غور کرنے والی بات ہے یہ، اور ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ جو چیز اتنی حقیر ہو، ذلیل ہو، جس سے کہ انسان کے اندر برے اثرات آتے ہوں، برے اوصاف پیدا ہوتے ہوں، جس سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہو اور وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہو، وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کا جو ہے مستحق ہو جاتا ہو وہ خود کے لیے، اور اس کی اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیتا ہو، تو ایسی دنیا کیا محبت کے قابل ہے؟ کیا ایسی دنیا اور مال و متاع کی ہمیں طلب کرنی چاہیے؟ بلکہ ایسی دنیا کو تو ہمیں نگاہ مذمت سے دیکھنا چاہیے، مذمت کی نگاہ سے، مذموم نگاہ سے، بری نگاہ سے، سوائے اس کے جو اللہ کے لیے بس۔ اگر اس کے برعکس جو یہ اوصاف مذکورہ ہیں، خلاف تکبر ہے، خود پسندی، ریا، قطع رحمی اور برے اثرات، فتنہ، فساد، ظلم، تشدد، اور یہ سب بخل، فریب، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب جو برے اثرات انسان کے آتے ہیں، اگر اس کے برعکس اوصاف انسان میں ہوں تو دنیا اس کے لیے حقیر نہیں، بلکہ یہ دنیا اس کی آخرت بہتر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر انسان کے اندر دنیا کی حرص و حرص آ جائے اور دنیا کی طلب بڑھ جائے اور دنیا اور مال و متاع کو وہ حریص بن جائے اور اس کے لیے اس کی زندگی کا جو اہم مقصد ہے صرف دنیا اور مال و متاع کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا بن جائے، تو اس کے اندر برے اثرات پیدا آتے ہیں۔ یہ برے اثرات، برے اوصاف آتے ہیں اس کے اندر۔ اور جس انسان کے اندر نیک خصلتیں ہوں، اچھی خصلتیں ہوں اور وہ اوصاف ہو جن سے اس کی آخرت بہتر ہو جائے جس انسان کے اندر، تو پھر اس کے لیے یہ دنیا حقیر نہیں، بلکہ یہ دنیا اس کے لیے آخرت بہتر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ شخص اس دنیا میں تو رہتا ہے اور دنیا اس کے اندر نہیں رہتی، اور وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے مال و متاع سے اور دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کے اسباب سے وہ اپنی آخرت کو بنانے میں لگ جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی تیاری کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میری آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے، تو سمجھو پھر اس کے لیے یہ دنیا حقیر نہیں، پھر بلکہ اس کے لیے تو آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں جو انسان کے اندر آ جائیں، لیکن کب آتے ہیں؟ جب ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، آخرت کی طرف راغب ہو جائیں، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، تب یہ اچھے جو انسان کے اندر جو خصائل ہوتے ہیں اور اچھے جو اس کے اندر جو ہے بہترین خصلتیں ہوتی ہیں اور اچھے جو اوصاف ہوتے ہیں، یہ انسان کے اندر تبھی آتے ہیں جب وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف راغب ہو جائے۔ وہ کون کون سے اعمال ہوتے ہیں، کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں اور کون کون سی خصلتیں ہوتی ہیں؟ جیسے صدق و ایمان کی توفیق، یعنی جس کو صدق اور ایمان کی توفیق مل جائے، حلال کی طرف رغبت، سخاوت کی عادت اور عبادت میں اسے لذت حاصل ہونے لگے، یعنی اس جب عبادت کرے تو اسے لذت محسوس ہو، وہ دنیا کی کسی چیز سے اس میں لذت نہ پائے جتنی کہ اللہ کی عبادت میں اسے لذت حاصل ہو۔ جب یہ اوصاف اس کے اندر آ جائیں تو عبادت میں لذت اور جس کا اخلاق عمدہ اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کا شوق اور رحم دل طبیعت اور نیک بندوں کی طرف میلان قلبی اور اللہ و رسول کی اطاعت اور احکام الہی کی تعمیل اور رب تعالیٰ کا خوف اور قبر و قیامت اور دوزخ کے عذاب سے خوف زدہ دل اور اللہ تعالیٰ سے رحمت و فضل کی امید اور توکل و عاجزی و انکساری وغیرہ، اور اہل دنیا اس دنیا سے دنیا ہی بناتے ہیں۔ یعنی جب یہ اوصاف انسان کے اندر آ جائیں، یہ خصائل اس کے اندر آ جائیں، تو سمجھو کہ وہ شخص دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے اور آخرت کی طرف راغب ہے اور اپنی آخرت بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے۔
وہ آخرت والا شخص ہے، دنیا دار نہیں۔ تو جب یہ اوصاف بندے کے اندر دیکھو تو سمجھو کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے والا، اپنے آخرت کے گھر کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ، اور دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ صرف دنیا سے اتنا ہی لیتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بقیہ کو اس نے سارا کا سارا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس سے بے رغبت ہو گیا۔ اور اس کے نزدیک، اس کی نظر میں یہ دنیا حقیر، ذلیل اور ملعون ہے۔ جب یہ اوصاف بندے کے اندر پائے جائیں، اور اہل دنیا اس دنیا سے دنیا ہی بناتے ہیں۔ جو اہل دنیا ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے دنیا ہی بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، مگر اہل آخرت اس دنیا سے سامان آخرت و نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کماتے ہیں۔ وہ اہل آخرت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں، اس دنیا میں کثرت سے نیک اعمال کرتے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کماتے ہیں۔ اس دنیا سے بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، وہ اس دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں لگتا ہے۔ کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر انگلی کو جب نکالے تو انگلی میں دیکھے کہ سمندر سے کتنا پانی لے کر آئی ہے۔ وہ صرف انگلی جو ہوگی اس کی بھیگی ہوئی آئے گی، یعنی کچھ بھی پانی نہ ہوگا، صرف انگلی بھیگ کے نکل آئے گی۔ اس کی بوندیں بھی ہوں گی، وہ بھی ٹپک جائیں گی، انگلی میں باقی نہیں رہیں گی۔ تو دنیا اور آخرت کی مثال اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمائی کہ جو انگلی جو پانی لے کر آئی ہے یہ دنیا ہے، اور جو رہ گیا سمندر میں باقی، جو پانی باقی رہ گیا وہ ساری آخرت ہے۔ اب اندازہ کریں آپ، تو اسے چاہیے کہ غور کرے کہ انگلی جو کچھ سمندر سے لے کر نکلی ہے بس وہی دنیا ہے، یعنی انگلی میں جو پانی بھیگ کر آئی ہے بس اتنی سی دنیا ہے، ذرا سی، نہ کے برابر وہی دنیا ہے۔ یعنی جتنا پانی انگلی میں لگا رہتا ہے گویا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں باقی رہتا ہے وہ آخرت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ دنیا کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، دنیا تو بھیگی ہوئی انگلی کی مانند ہے، اور آخرت ایک سمندر جو کہ کتنا بڑا ہے، یعنی کہ دنیا سے 3 گنا بڑا زیادہ سمندر ہے۔ یعنی اہل زمین کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں سمندر ہے اور 1 حصے پر دنیا ہے۔ تو سمندر اتنا بڑا ہے، لیکن جہاں جو مثال بیان فرمائی پانی سے مثال دی ہے کہ انگلی جو لے کر آئی وہ دنیا ہے، یعنی انگلی میں سمجھتا ہوں کچھ بھی پانی نہیں رہتا، صرف انگلی بھیگ کر نکلے گی سمندر سے۔ تو جو بھیگی ہوئی انگلی ہے یہ ہے دنیا، اور آخرت جو پورا اتنا بڑا جو سمندر ہے اس میں جتنا پانی ہے وہ سب آخرت ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4108، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 7197، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10459۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے۔ پھر یہ دوسری مثال ہے، اللہ اس کے رسول نے الگ الگ متفرق مثالیں، مختلف مثالیں بیان فرمائی ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ دیکھ لو دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے۔ کبھی دنیا کی مثال کسی چیز سے دی گئی، کبھی کسی چیز کی طرح مثال دی گئی، یعنی بار بار اللہ اس کا رسول ہمیں تلقین فرما رہا ہے، ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ کسی طرح یہ بندے جو ہیں سیدھی راہ پکڑ لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دنیا سے بے رغبت ہو جائیں۔ بار بار ہمارے لیے سینکڑوں آیات ہیں اور ہزاروں حدیث ہیں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے انسان کو، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ایک درخت کے نیچے سائے کے لیے اترے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے۔ یعنی کوئی ایک مسافر ہے اور وہ سفر کر رہا ہے، تو راہ میں کوئی ایک درخت ملا، اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر گیا اور پھر اپنے سفر پر نکل گیا۔ تو جو درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ دنیا، اتنی سی دنیا کی زندگی ہے بس۔ اب یہاں سے بھی ہم ایک موازنہ کریں، ایک اندازہ لگائیں کہ اگر اس طرح سے ایک مثال یہ بھی دی ہے، حالانکہ یہ ساری مثالیں آخرت کے مقابلے میں بہتر ہیں، آخرت کے مقابلے میں بہتر ہیں، لیکن جب ہم دائمی زندگی کی طرف غور کریں گے تو دنیا ذرے برابر بھی نہیں، دنیا کی پوری زندگی ذرے برابر بھی نہیں۔ تو اب انسان کی مثلا 70 سال کی زندگی لے لیں، اور درخت کے نیچے وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ رکا ہوگا، 2 گھنٹے رکا ہوگا۔ اب اس میں ہم تقابل کریں کہ دنیا کی زندگی کتنی بڑی ہے، جیسے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، اتنا جمع کر لیتے ہیں مال، یہ لگتا ہے کہ انہیں ہمیشہ یہیں رہنا، موت آنی نہیں۔ تو اب 70 سال میں، اور وہ درخت کے نیچے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رکا جو شخص، اس زندگی اور آخرت کی زندگی میں اب یہ ہم تقابل کریں، مقابلہ کریں، یعنی 70 سال کے مقابلے میں 1 گھنٹہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ حالانکہ جب ہم آخرت کی ہمیشگی پر اگر غور کریں گے تو 1 گھنٹہ کے وہ ذرے برابر بھی نہیں، کیوں جو زندگی کبھی ختم ہی نہ ہو، اس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ فانی کا غیر فانی سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو اب لیکن ایک بطور سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اب ذرا سوچو، تمہاری 70 سال کی جو زندگی ہے یا 80 سال کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں تم ایک درخت کے نیچے جو ٹھہرے تھے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، وہ دنیا تھی بس، اور آخرت تمہاری 70 سال کی زندگی ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے اللہ کے رسول نے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے، یعنی جو کوئی کسی درخت کے تلے سایہ حاصل کرتا ہے پھر اس کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4109، ترمذی شریف حدیث نمبر 2377 اور شعب الایمان کی حدیث 10415۔ دنیا کے مقابلے میں اخروی نعمتیں و لذتیں لازوال اور ابدی اور لامحدود ہیں دنیا کے مقابلے میں، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت اور دنیا کی ہر چیز کو زوال بھی ہے اور فنا بھی ہے اور محدود بھی ہے، یعنی حد ہے اس کی، حد سے زیادہ نہیں۔ لیکن دنیا کے مقابلے میں اخروی جو نعمتیں ہیں، جو اخروی چیزیں ہمیں عطا ہوں گی، تو دنیا کے مقابلے میں اخروی نعمتیں و لذتیں لا زوال ہیں، یعنی ان کو زوال نہیں، اور ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور لامحدود ہیں، یعنی کہ کوئی حد نہیں۔ جو انسان کے خیال و گمان سے باہر ہیں، اخروی زندگی ہر عیب و نقص سے پاک ایک بہترین پاکیزہ زندگی ہے، اور دنیا میں انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے، اور اس کی عمر اتنی نہیں کہ اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیا جائے، یعنی اس کی زندگی اتنی بڑی نہیں کہ اپنی زندگی کو اصل مقصد بنا لیا جائے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ رہے، یعنی صرف اسی کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنا لیا جائے، صرف دنیا کمانا، دنیا کو بہتر بنانا، دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، یعنی اتنی بڑی اس کی زندگی نہیں ہے کہ جتنی بڑی وہ دنیا کے لیے تیاری کر رہا ہے، دنیا کو بہتر بنا رہا ہے، اتنی بڑی زندگی نہیں۔ اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ رہے، جبکہ دنیا کثیر مصیبتوں و پریشانیوں اور آفات و خطرات سے گھری ہوئی ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے اور خطروں سے گھری ہوئی ہے۔ یہ پوری دنیا ہر انسان جانتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر یہ چیزیں کبھی زندگی میں سامنے نہ آئی ہوں، کبھی حائل نہ ہوئی ہوں۔ مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آفات بھی آتے ہیں، خطرات بھی آتے ہیں ہر انسان پر، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ تو دنیا پریشانیوں، مصیبتوں اور آفات اور خطرات سے گھری ہوئی ہے، اور جنت کثیر نعمتوں و لذتوں کا جامع ہے، اور جنت
کثیر نعمتوں و لذتوں کا جامع ہے، اور دنیا کتنی بھی زیادہ ہو پر تھوڑی ہے، دنیا کتنی بھی زیادہ ہو پر تھوڑی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، دنیا کے معاملے میں تیری کوئی حیثیت نہیں، تجھ سے پہلے بھی اس کے گھر والے تھے۔ یعنی اے بندے، دنیا کے معاملے میں تیری کوئی حیثیت نہیں، تجھ سے پہلے بھی اس کے گھر والے تھے، اور تیرے بعد بھی اس کے گھر والے بنتے رہیں گے۔ تجھ سے پہلے بھی تھے اور تیرے بعد بھی اس کے گھر والے بنتے رہیں گے۔ اس دنیا میں تیرے فائدے کی چیز وہی ہے جو تو اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دے، اور تو مر کر ایسی ذات کی طرف جانے والا ہے جہاں تیرا کوئی بھی اجر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا تم اس دنیا میں ایسی اولاد کے لیے جمع کرتے ہو جو تیرے مرنے کے بعد تجھے بھول جائے گی؟ کیا تم اس دنیا میں ایسی اولاد کے لیے جمع کرتے ہو جو تیرے مرنے کے بعد تجھے بھول جائے گی؟ اگر انسان کی طاقت و قدرت میں ہو تو وہ زیادہ کمانے کے لیے رات کو بھی دن میں شامل کر لے۔ اگر انسان کی یہ قوت میں ہو، طاقت میں ہو، تو رات کو بھی دن میں شامل کر لے، یعنی کمانے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ نہ رات کو بھی کمائے اور دن کو بھی کمائے، سوئی نہیں۔ لیکن کیا اس کی طاقت میں یہ چیز نہیں، اسے سونا پڑتا ہے، رات کو بھی دن میں شامل کر لے۔ مگر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو سخت حساب و شدید عذاب سے بے خوف ہے۔ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو سخت حساب سے اور شدید عذاب سے بے خوف ہے، اور انسان دنیا کو نیا کرنے میں لگا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو خراب اور ویران کرنے پر تلا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ انسان دنیا کو نیا کرنے میں لگا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو خراب اور ویران کرنے پر تلا ہوا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر شے پر غالب ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک و درست ہوتا تو آخرت باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض تو باقی رہنے والی آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کے عوض تو دنیا کی فانی چیزوں کو کبھی اختیار نہ کرتا۔ اگر تیرا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک اور درست ہوتا، یعنی تیرا اللہ تعالیٰ پر بھی یقین ٹھیک اور درست نہیں، اور تیرا آخرت پر بھی یقین تیرا ٹھیک اور درست نہیں، اگر تیرا یقین اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ٹھیک ہوتا، درست ہوتا، تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض تو دنیا کی فانی چیزوں کو کبھی اختیار نہیں کرتا۔ اور جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ کبھی دنیا کی حرص نہیں کرتا۔ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ شخص دنیا کی کبھی حرص نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور جو شخص موت کا یقین رکھتا ہے تو اس کی امیدیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، کہ اسے معلوم موت آنی ہے، اس کی امیدیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے موت کا یقین نہ ہو اس کی امیدیں بہت طویل اور لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو جو شخص موت کا یقین رکھتا ہے تو اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ جس کی امیدیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں تو اس کے پھر اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی امیدیں چھوٹی رکھے، کیونکہ عمر بہت چھوٹی اور موت نہایت ہی نزدیک ہے۔ عمر بہت چھوٹی ہے انسان کی اور موت نہایت ہی نزدیک ہے، اور کوئی بھی شخص آخرت کی عزت اور مراتب کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص آخرت کی عزت اور مراتب کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کہ اخلاص عمل، یہ پہلی چیز، یعنی کوئی بھی شخص ہو آخرت میں اگر عزت چاہتا ہو، آخرت کی سعادتیں چاہتا ہو، آخرت کے درجات اور مراتب چاہتا ہو، اور آخرت کی نعمتیں چاہتا ہو، آخرت کی بھلائیاں چاہتا ہو، اجر و ثواب چاہتا ہو،
تو عزت اور مراتب کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اخلاص عمل، یعنی عمل میں اخلاص ہو، یعنی جو عمل کرے خود جانے یا پھر رب تعالیٰ جانے، میں جانوں میرا رب جانے، اس میں ریا دکھاوا نہ ہو کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر میری واہواہی کر دیں، میری تعریف کر دیں اور لوگ خوش ہو جائیں۔ نہیں، ہر عمل کو اتنا پوشیدہ رکھو۔ مجھے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو اس طرح چھپا جس طرح تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ بہت عمدہ بات، بہت پیاری، بہت محبوب بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ تو اپنے نیک اعمالوں کو اس طرح سے چھپا جس طرح سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ کوئی جان نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اسی طرح انسان کو چاہیے اپنے جو نیک عمل جو بھی وہ کرے اس کو اس طرح چھپائے کوئی جان نہ لے سوائے رب کے۔ یہ اخلاص، یعنی اور ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، یہ اخلاص ہے۔ یعنی جو بھی عمل کرے یہ نہ کرے کہ لوگ، ہم نے کسی کو 1000 روپیہ دے دیا، غریب کی مدد کر دی، تو صرف یہ نیت رکھے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس میں اگر ذرہ برابر بھی یہ نیت، یہ خیال آ گیا کہ اس سے فلاں شخص اور جان لے کہ میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا تھا، اس کی مدد کی تھی، تو سمجھو اس کا اخلاص ختم ہو گیا، اس میں ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، پھر وہ اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ اس میں دکھاوا شامل ہو گیا اگر فلاں شخص اور جان لے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ اخلاص عمل، اور دوسری چیز دنیا کی امیدوں کو چھوٹا رکھنا اور تقوی کو لازم پکڑنا۔ ان 3 چیزوں کے بغیر کوئی آخرت کی عزت اور مراتب، اعلیٰ مراتب کو، بلند درجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے، پھر بھی وہ آخرت کے لیے توشہ تیار نہیں کرتا۔ بڑا تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، پھر بھی وہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اور مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہے جو دنیا میں پیش آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں کے دفاع کرنے پر وہ عاجز ہے۔ یعنی دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں جو بندے پر آتی ہیں تو وہ ان کا دفاع کرنے پر بھی عاجز ہے، جبکہ دنیا میں ہیں، لوگ اس کی مدد کرنے والے ہیں، اور وہ خود سے بھی کچھ ایسی قوت اللہ نے دے رکھی جن سے وہ ان کو دفاع کر سکتا ہے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا دفاع کر سکتا، لیکن اکثر اوقات وہ ان کا دفاع نہیں کر پاتا، اس پر عاجز ہے، وہ مجبور ہے، ان کا دفاع نہیں کر پاتا وہ۔ تو پھر سوچو، پھر وہ قبر و قیامت میں پیش آنے والے مصائب و آلام اور سخت ترین عذاب سے کس طرح بے فکر ہے۔ یعنی انسان جب دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو خود سے دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ان سے نجات دیتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، تو انسان جب دنیا میں رہ کر، جبکہ دنیا میں اس کے مددگار بھی ہوتے، دوست احباب بھی ہوتے، گھر والے بھی ہوتے، پھر بھی وہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کا دفاع نہیں کر پاتا، دور نہیں کر پاتا، تو وہ شخص قبر میں اس پر مسلط ہونے والے عذاب کو وہ کیسے دور کرے گا، کیسے اس کا دفاع کرے گا؟ تو تعجب اس شخص پر جو دنیا کی مصیبتیں دفاع نہیں کر پا رہا، قبر کی مصیبتیں وہ کیسے دفاع کر لے گا؟ وہ وہاں تو اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا سوائے رب تعالیٰ کے۔ تو تعجب ہے ایسے شخص پر۔ اور وہ قبر و قیامت میں پیش آنے والے مصائب و آلام و عذاب سے خود کو کیسے بچائے گا جب دنیا میں خود کو نہیں بچا پا رہا، وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، خطرات سے خود کو نہیں بچا پا رہا، تو وہ قبر میں پیش آنے والے مصائب و آلام اور عذاب سے خود کو کیسے بچائے گا اور اس کا دفاع کیسے کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی سواری دن و رات ہے۔ مولا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی سواری دن و رات ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے
کہ دنیا میں آ کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ قیام کر رہا ہے، یہاں پر مقیم ہے وہ، لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص کی وہ سواری، وہ سفر کر رہا ہے، اور جو مسافر ہے دنیا میں جو بھی شخص ہے وہ مسافر ہے، مقیم نہیں۔ یہ اس کا وہم اور اس کا گمان ہے۔ دنیا میں ہر شخص مسافر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تم مسافر کی طرح گزارو۔ تو دنیا میں ہر شخص مسافر ہے، اور وہ ہر وقت سفر طے کر رہا ہے، ہر وقت وہ سفر طے کر رہا ہے، وہ مقیم نہیں، وہ وہم و گمان میں مبتلا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص کی سواری دن و رات ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا ہے، جبکہ وہ ہر لمحہ سفر طے کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مقیم ہے، مگر وہ ہر لمحہ مسافر ہے۔ انسان ہر لمحہ مسافر ہے، وہ سفر طے کر رہا ہے، اور دن اور رات یہ اس کی سواریاں ہیں۔ دن گزرا، رات گزرا، اس کا اتنا سفر طے ہو گیا ہے، دن اور رات اس کی سواریاں ہیں، اور وہ اپنے گھر میں مقیم ہے، مگر وہ ہر لمحہ مسافر ہے۔ اور تعجب ہے اس شخص پر، اس شخص کی حالت پر جو جسم کے تھوڑے سے دکھ و تکلیف سے بچنے کے لیے وہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ بڑا تعجب اس شخص پر جو دنیا میں تھوڑا سا دکھ دینے والی چیز ہے یا تکلیف دینے والی چیز ہے، اس سے وہ بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور مگر آخرت میں شدید تر عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ایسی جس سے وہ معلوم ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا تو اس سے وہ بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ مثلا ایک سانپ آ جائے، معلوم اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا، اس سے یہ ہمیں ضرر دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو انسان اس سے بچتا ہے اور دور بھاگتا ہے ایک سانپ سے، کیوں؟ وہ نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح دنیا کی ہر وہ چیز ان سے انسان بچتا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو اسے تکلیف دے سکتی ہیں، جو اسے پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہیں، تو ہر انسان ان سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ دنیا میں تکلیف دینے والی، پریشانی دینے والی چیزوں سے انسان بچتا ہے، اور آخرت میں جب اسے جو عذاب ملنے والا ہے اس کے گناہوں کے سبب سے، تو وہ ان گناہوں سے کیوں نہیں بچتا؟ معلوم ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں شدید عذاب ملے گا، ہمیں طرح طرح کی مختلف ہم پر پریشانیاں، ہم پر عذاب مسلط کیے جائیں گے، اور طرح طرح کی ہم کو جو ہے پریشانیاں دی جائیں گی، اور اس طرح سے وہ اسے چاہیے کہ وہ ان گناہوں سے بھی بچے، جس کے سبب سے اسے جو ہے آخرت میں اس پر طرح طرح کے مختلف عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ تو انسان ان سے کیوں نہیں بچتا؟ جب دنیا کی تکلیف دینے والی چیزوں سے وہ بچ رہا ہے تو آخرت میں تکلیف دینے والی چیزوں سے وہ کیوں نہیں بچتا؟ تو اسے چاہیے کہ جو آخرت میں ہمیں تکلیفیں ملیں گی، قبر میں، قیامت میں، ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور کثرت سے نیک اعمال کریں، کیوں ہم گناہ کریں گے تو ہمیں تکلیف ملنی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، اور اپنی غفلت کا مقابلہ بیداری سے کرے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی غفلت کا مقابلہ بیداری سے کرے، اور مال کی حرص کا مقابلہ قناعت سے کرے۔ یعنی جب مال کی حرص انسان کے اندر ہو تو اس کا مقابلہ اپنی قناعت سے کرے، اور غفلت کا مقابلہ بیداری سے کرے۔ ایمان کی 3 علامتیں ہیں، ایمان کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں ایمان کی: کثرت تقوی، اور شہوتوں کو دبا کر رکھنا، اور نفسانی خواہشات پر غالب آنا۔ یہ 3 چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔ جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں، سمجھو اس کے اندر ایمان ہے، کامل ایمان ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ کامل ایمان والا ہے۔ یعنی جس کے اندر کثرت تقوی ہو، وہ اپنی شہوتوں کو دبا کر رکھتا ہو، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر اس کا غلبہ ہو۔ یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات کو مغلوب کر دے۔ اور تھوڑے سے مال پر قناعت کرنا یہ ایمان کا ستون ہے۔ تھوڑے سے مال پر قناعت کرنا، یعنی ٹھیک ہے اللہ جتنا تو نے ہمیں دے دیا اس پر ہم راضی ہیں، یہ قناعت ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے۔
یہ قناعت کرنا، یہ نہیں کہ جو مل جائے جتنا زیادہ مل جائے پھر اس کی طلب اور خواہش کبھی ختم نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اس حال پر وہ راضی ہو، اور صرف وہ اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو، یہ قناعت ہے۔ تو تھوڑے سے مال پر قناعت کرنا یہ ایمان کا ستون ہے، اور جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں کو برا نہ جانے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری و ناپسندیدہ ہیں، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو چیز اللہ کو پسند ہو وہ ہمیں بھی پسند ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہو وہ ہمارے نزدیک بھی بری ہو۔ جب تک یہ انسان کے اندر خصلت اور صفت نہ آ جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔